بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہم۔ ناظرین، پھر ایک عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جو اب ہم سے کچھ ہی دنوں کے بعد جدا ہو جائے گا، اور یہ جو عشرہ ہے جو یعنی نار جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اسی میں ایک مقدس اور پیاری رات جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ اسی رات میں ہم نے کلام پاک کو نازل کیا۔ ایک حدیث مشکات المصابیح کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اس رات کو یعنی لیلۃ القدر کو جس نے قیام کیا، اللہ کی عبادات کی، اب قیام یہ نہیں کہ وہ کھڑا رہا بلکہ نوافل ادا کیے اور ذکر و اذکار کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے جو وہ کر چکا ہے، یعنی سارے گناہ پچھلے بخش دیے جائیں گے۔ یہاں پر میں نے جو عرض کیا قطع تعلق کرنے والا، تو یاد رکھیں قطع تعلق یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر اعتبار سے کوئی شخص ہے وہ قطع تعلق کرتا ہے تو اب اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ذاتیات کے معاملات میں یعنی کسی کا زمین و جائیداد کا معاملہ ہے، کسی نے کسی پر زیادتی کر دی، گالی گلوچ کر دیا، کسی سے مار کر دی ہے، اب ایسا جو شخص ہے اگر وہ دوسرے کو معاف نہیں کرتا، یا وہ کہ جس پر زیادتی ہوئی وہ اسے معاف نہیں کرتا اور جس نے زیادتی کی وہ معافی نہیں طلب کرتا، تو ایسے اشخاص اس یعنی کہ جس میں جو 1000 مہینوں سے افضل ہے رات اور ملائکہ کا جس میں نزول ہوتا ہے، بخشش ہوتی ہے گنہگاروں کی، تو اس میں ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں وہ شخص کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کسی سے شرع یعنی بغض شرعی رکھتا ہے اور شرعی بائیکاٹ کرتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے، لوگ تو اپنی ذات پر یعنی انہیں کہہ دیا جائے کچھ بھی ان کے تعلق سے ذرا سی بات کہہ دی جائے، یعنی چھوٹا تو دور کی بات اگر کوئی بڑا بھی کہہ دے، رشتے میں اس کی ماں بھی اسے کچھ کہہ دے تو وہ بائیکاٹ پر آ جاتا ہے، یعنی اپنی ذات کے لیے۔ لیکن وہی شخص کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے اگر اس سے کوئی زیادتی ہو جائے، اس کی توہین ہو جائے، کرنے والا چاہے بڑا ہی ہو، ماں کی جگہ ہو، باپ کی جگہ ہو، چاچے تائے کی جگہ ہو، تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، بائیکاٹ پر آ جاتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ اشخاص ایسے انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ وہ گستاخان رسول سے بائیکاٹ نہیں کرتے، وہ لوگ کہ جن کے عقائد اللہ کے رسول کے تعلق سے، صحابہ و اہل بیت کے تعلق سے خراب ہیں، گستاخان رسول ہیں، جو ان سے ان کی یاریاں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے ان کی نمازیں ہوتی ہیں، ان کی محافل میں آنا جانا ہوتا ہے، اور اتنی بدبختی کہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن وہاں ان کو یہ چیزیں یاد نہیں آتی اور وہاں وہ قطع تعلق کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اگر دینی اعتبار سے شرعی قطع تعلق ہے گستاخان رسول سے، خوارج و روافض سے، وہ روا اور جائز ہے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب اور اجر ہے۔ لیکن وہ کہ جو ذاتیات پر اپنے کسی معاملے کو لے کر اگر کوئی یہ معاملہ کرتا ہے تو یاد رکھیں وہ ثواب کا مستحق نہیں ہے، وہ اس رات سے بھی محروم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات کی خوب برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے جو حدود ہیں، اصول ہیں، انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ لوگ اپنی ذات کے لیے قطع تعلق کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ وہی لوگ گستاخان رسول سے یاریاں لگاتے پھرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔